Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی معمولی پیغمبر نہیں ہے، کلیم اللہ، براہ راست اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف صرف کس کو حاصل ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ سے سرگوشیاں کی ہیں. سرگوشی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا یاد رہا چھاؤں میں آنا تھوڑی دیر کے لیے. کسی سے آپ نے کوئی خاص بات کان میں کرنی ہو جو اوپنلی آپ نہیں کرنا چاہتے، یا بڑی محبت سے کوئی خاص بات کرنی ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ یاد رہا ادھر چھاؤں میں آ جاؤ یا سائڈ پہ آ جاؤ. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پھر ذرا آرام سے بات کرتے ہیں. تو یہ ہر ایک کو آپ اتنا پروٹوکول نہیں دیتے، یہ اسی کو دیا جاتا ہے جس سے بہت زیادہ محبت ہو. تو قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو وحی کا طریقہ بیان کیا، اس میں فرمایا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. نجیہ کہتے ہیں سرگوشی کرنے والے کو. ہم نے موسیٰ کو اپنے قریب کر دیا سرگوشی کرتے ہوئے، ان کے کان میں باتیں کی، گویا کہ خاص باتیں کی ان سے. تو موسیٰ علیہ السلام ایک تو پیغمبر، پھر نبی سے اوپر مقام ہوتا ہے رسول کا، پھر رسول میں بھی کون سے؟ کلیم اللہ. تو معمولی پیغمبر نہیں ہے. تو وہ اپنی قوم پر جو نعمتیں ہوئی ہیں ان نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ اس نعمت کو یاد کرو، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ نے تمہارے اندر پیغمبر بھیجے ہیں بہت سے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ آج کسی کو خوشخبری سناؤ، یار اللہ کا آپ پر ایک بہت بڑا انعام ہوا ہے، بہت زبردست اللہ نے آپ کے ساتھ کرم کا معاملہ کر لیا، اس کا دماغ فوراً کس طرف جائے گا؟ کوئی لاٹری نکلی ہے، یا جہاں پیغام بھیجا ہوا تھا ہاں ہو گئی ہے، یہی ہوگا نا. یا جاب میں انٹرویو میں کیا ہو گیا ہوں؟ کامیاب ہو گیا ہوں. پیسہ پیسہ پیسہ، خواہشات، بس اسی کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی نعمت. یہاں اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے بہت بڑا انعام تم پر کیا کہ پیغمبروں کو بھیجا ہے تمہارے اندر. اس سے پتہ چلتا ہے کسی قوم میں پیغمبر کا آنا یہ سب سے بڑا اللہ کا انعام ہے اس قوم کے اوپر. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال پیدا ہوتا ہے پیغمبر کا آنا کیوں اتنا بڑا انعام ہے؟ اصل میں جب انسان کو پتہ ہونا کہ میری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، تو اس ضرورت کا پورا ہونا یہ اس پر سب سے بڑا احسان ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک بھوکے آدمی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ روٹی نا. تو اس پر سب سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ آپ اس کے لیے روٹی کا انتظام کر دیں. ایک بے روزگار آدمی کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اسے روٹی تو مل رہی ہے گھر میں، بے شک تانے ملتے ہیں باپ کی طرف سے، لیکن روٹی کا انتظام بہرحال ہو جاتا ہے. سر چھپانے کے لیے ابا نے گھر بھی دیا ہوا ہے، چھت بھی دی ہوئی ہے. تانے کیا پڑتے ہیں؟ کماتا نہیں ہے. یہی ہے نا. تو اس پر سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی روزگار کا، بولو نا، بندوبست کر دے. وہ سارا دن اسی تلاش میں رہتا ہے کہ یار روزگار مل جائے. روزگار مل گیا، اچھی جاب مل گئی، گھر کا انتظام سب کچھ، اور میرا بیان بھی سنتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ بولو نا. آپ کا آئی کیو ٹیسٹ ہے یار. بھئی شادی ہو جائے، اچھی جگہ رشتہ ہو جائے،
پھر جب شادی ہو گئی تو ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, جاب بھی ہے, گاڑی بھی ہے, گھر بھی ہے, بیوی بھی ہے, اولاد نہیں ہو رہی, تو اب اس کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ اولاد. تو سب سے بڑی خوشی اسے کیا سن کے ملے گی کہ بھائی اولاد ہونے والی ہے. تو سب سے بڑا احسان یا سب سے بڑا انعام کی ڈیفینیشن ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ مجھے آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب ایک حکیم صاحب ہیں, ایسی دوا کھلاتے ہیں کہ اولاد یقینی ہے, میں کہوں گا اس حکیم سے آپ اصلاحی تعلق قائم کر لیں. ہمارے پاس تو ہول سیل کے حساب سے الحمدللہ اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے. ہماری کوئی بڑی ضرورت اب اولاد نہیں ہے, اللہ اور دے, نعمتیں دے, اچھی بات ہے, لیکن کوئی بنیادی ضرورت, ہاں جس کے ایک بھی نہیں ہوگا اس کے لیے بہت بڑی ضرورت کیا ہے؟ اولاد ہے. 20 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے. تو ہر ایک کے حق میں احسان کی ڈیفینیشن دوسرے سے مختلف. ان پر احسان کا مطلب کچھ اور ہوگا, ان پر احسان کا مطلب کچھ اور. ایک ڈاکٹر کے لیے آپ دواؤں کا انتظام کر دو, یہ اس پر احسان نہیں ہے, اس کو تو ویسے ہی دوائیں فری میں ملتی ہیں. وہ کہے گا یار مجھے میڈیسن یا علاج کی ضرورت نہیں ہے, صحیح ہے نا, وہ تو خود ڈاکٹر ہے, اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ایک آدمی کا گاڑیوں کا شو روم ہے, آپ اسے کہو آپ کی گاڑی کی ضرورت میں پوری کر کے دوں گا, وہ کہے گا بھائی پتلی گلی سے نکل یہاں سے, تجھے بتا کتنی گاڑیاں چاہیے. تو یاد رکھو ایک شخص کی انفرادی ضرورت ہوتی ہے. کیا آپ کی ضرورت؟ نظر کمزور ہے, چشمہ بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ بعض لوگوں کی ضرورت سب سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ چشمہ, انہیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا کچھ. کسی چشمے والے کا چشمہ گم جائے, سارے کام کا چھوڑ کے کیا تلاش کرے گا؟ چشمہ. اور اسے چشمہ ملتا نہیں ہے کیونکہ اس کو نظر آ ہی نہیں رہا ہوتا, تو کوئی اور اس کو چشمہ لا کے دے دے, واہ بھائی واہ. تو یاد رکھیں ایک ضرورت تو ایسی ہے وہ میری مختلف, آپ کی مختلف, ان کی مختلف, ان کی مختلف, لیکن ایک ضرورت ایسی ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے. وہ ضرورت ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے ہیں, خوب اچھی طرح سمجھیں, انسان کی لائف میں اور جانوروں کی لائف میں جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ جانور کو زندگی گزارنے کے لیے گائیڈنس نہیں چاہیے, انسان کو زندگی گزارنے کے لیے گائیڈنس چاہیے, اور گائیڈنس بھی صحیح گائیڈنس. نہیں آ رہی بات؟ جانور کو زندگی گزارنے کے لیے ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. بکری کے بچے کو ضرورت ہے کہ اس کو کوئی گائیڈ کرے کہ اب کیا کرنا ہے, اب کیا کرنا ہے. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہی جو کرنا ہے وہ آپ سے پوچھے بغیر کرنا شروع کر دیتا ہے. اسے پتہ ہے ابھی دودھ پینا ہے, تو مشورے کے بغیر وہ یہ کام بولتے کیوں نہیں بھائی شروع کر دے گا. گدھے کو پتہ ہے, ابھی ہم تھر میں تھے, ریگستان میں سوئے ہم چارپائیاں ڈال کے, موسم مناسب تھا, رات کا وقت تھا, ایک ساتھی بھی نہیں سو سکا. وجہ اس کی یہ تھی کہ گدھوں نے سارا دن وہ ریتوں پہ کلاٹیاں کلابازیاں کھاتے تھے, رات کے وقت ان کی کانفرنس ہوتی تھی گدھوں کی, اور جو ڈھینچوں کا تبادلہ ہوتا ہے اور پوری پاور کے ساتھ, کیونکہ ریگستان ہے, ہوا بھی بند تھی تو, اور ٹریفک کا تو کوئی شور ہی نہیں ہے کیونکہ بہت پسماندہ علاقہ, آسمان کے ستارے, بالکل سوئی بھی پھینکے تو اس کی بھی آواز آئے گی. ایسی کنڈیشن میں کہ جب سوئی گرائیں فرش پہ تو اس کی آواز آئے, تو گدھا جب آپ کے قریب کھڑے ہو کر 15-20 گدھے جب چیخیں گے تو آپ سمجھو کہ کیا روحانی منظر پیدا ہوگا نا. کیا خیال ہے کہ روحانی ماحول بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ گدھوں کی کانفرنس. اب وہ گاؤں دیہات کے لوگ تھے تو عادی ہیں اس کے, وہ تو سو رہے ہیں. ہم کراچی کے ساتھیوں میں سے ایک بھی نہیں سو سکا, ہر تھوڑی دیر بعد اتنی زور زور سے ڈھینچوں, اور فجر کا سورج طلوع, صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی سب خاموش ہو گئے, بالکل چپ.
تو ان گدھوں کو اگر گائیڈنس ملتی تو وہ یہ حرکت کرتے؟ بولو نا بھائی. لیکن اگر وہ گائیڈنس کے بعد یہ حرکت چھوڑ دیتے تو پھر گدھے نہیں کہلاتے وہ. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر وہ گدھے نہیں کہلاتے. اگر کوئی ان کو سمجھائے کہ یار یہ دن میں کر لو یہ پروگرام اپنا, آپ نے جو بھی آپ ٹاک شو چل رہا ہے آپ کا آپس میں, جو بھی ٹاک شو چل رہا ہے, یہ ٹاک شو کا ٹائم صبح 8 سے شام 8 بجے تک اگر کر لیا جائے, 12 گھنٹے کی نشریات بھی بہت ہوتی ہیں. اور یہ جو رات 12 بجے سے آپ نے صبح 5 بجے تک کی نشریات کی ہیں, یہ پیکیج اچھا پیکیج نہیں ہے. لیکن گدھے کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی, کیونکہ گدھے کی اگر سمجھ میں بات آ جائے تو پھر اس پہ گدھے کی ڈیفینیشن صادق نہیں آئے گی, وہ پھر گدھا نہیں کہلائے گا. تو جانور کو گائیڈنس کی ضرورت, ہاں تھوڑی بہت چیزیں جانور کو انسان اپنے مفاد کے لیے سکھا دیتا ہے, جیسے کتے کو سکھا دیتا ہے شکار کرنا, یہ 2-4 چیزیں. لائف اسٹائل کیا ہے, پرپز آف لائف کیا ہے, یہ جانوروں کے سامنے یہ چیزیں نہیں ہوتی. اب ایک بات آپ یہ سمجھیں کہ انسان کا لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے. کچھ دن پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے مشورہ لینے کے لیے آئے, کہنے لگے کہ میں, ان کی عمر ہوگی 30 سال, کہنے لگے میں عالم بننا چاہتا ہوں اور میں عالم 8 سال لگیں گے تو میں بن جاؤں گا, اور پھر میں اس کے بعد اپنا کاروبار بھی دوبارہ سائڈ میں تھوڑا سا کاروبار بھی چلاتا رہوں گا میں, اور 8 سال کے بعد پھر میں بزنس بھی کروں گا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا میں کوئی بھی کام کیا جاتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں نے کہا عالم بننے سے آپ کا مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا دین کی خدمت. میں نے کہا وہ آپ نہیں کر سکو گے, اس لیے کہ اس عمر میں آپ 8 سال علم حاصل کر کے گھر کو بھی ٹائم دو, بزنس کو بھی ٹائم دو, پھر 8 سال کے بعد پھر آپ چاہ رہے ہو کہ بزنس بھی چلتا رہے, تو علم ہی اتنا کمزور آپ حاصل کرو گے, اور اس کے بعد جو 8 سال بزنس کا نقصان ہوگا آپ کا, تو 8 سال کے بعد نہ بزنس کے رہو گے اور نہ دین کے علم کے رہو گے. تو میں نے کہا اگر آپ کا مقصد دین کی خدمت ہے تو آپ کے لیے اس سے آسان راستے ایسے ہیں جن میں اس سے زیادہ آپ دین کی خدمت کر سکتے ہو, اس سے کم وقت میں اور اس سے آسان طریقے سے. یہ طریقہ جو آپ اس عمر میں اختیار کر رہے ہو, اس میں کام زیادہ ہے, اس کا آؤٹ پٹ بہت کم ہے. تو عقل مند وہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے پاس اس کام کا جواب ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں. اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ بس میں بیٹھنے کے بعد سوچتے ہو کہ جانا کہاں ہے. بولو بھائی, آپ سوراب کوٹ چلے گئے, کراچی میں بس اڈا ہے نا سوراب کوٹ میں, وہاں جانے کے بعد آپ لوگوں سے مشورہ کر لیں کون سی بس میں بیٹھنا مناسب رہے گا. لوگ بولیں گے بھائی تو جب تک یہ نہیں بتائے گا کہ تو جانا کہاں چاہتا ہے, اب یہ تو نہیں ہوگا کہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ یہاں وہ ہے نا میں نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا, وہ یہاں نہیں چلے گا. آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ جانا کہاں چاہتے ہیں. اب آپ جواب میں اگر یہ کہیں کہ جو بس زیادہ کمفرٹیبل ہے, جس میں میں زیادہ سکون حاصل کروں, آرام ہو, اس میں مجھے سفر کرنا ہے, تو بتاؤ اس سے بڑی بے وقوفی والا کوئی جواب ہو سکتا ہے؟ ارے کوئٹہ کی بس ہے بڑی خوبصورت, بڑی لش پش قسم کی بس ہے, اور جانا اپنے پشاور ہے وہ کھٹارا بس ہے. تو آپ صرف اس بیس پہ کہ کوئٹہ کی بس چونکہ آرام دہ ہے تو میں اس میں بیٹھ جاتا ہوں, اور جانا میں نے اگرچہ پشاور ہے لیکن اس کی بس کیا ہے, کھٹارا ہے, تو لہذا میں اس میں نہیں جا رہا. دنیا میں اس سے بڑا کوئی احمق اور بے وقوف ہوگا؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے سمجھ. یہی کام ہم اس دنیا کے مسافر خانے کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم دنیا میں, ہمیں سفر میں آ تو گئے لیکن ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ ہماری اس دنیا کے سفر سے منزل کیا ہے, ہم نے جانا کہاں ہے.
20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر گزر جاتی ہے, پلاننگ ہی کرتے رہتے ہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پلاننگ کا اصول یہ ہے کہ پلاننگ ہمیشہ اس وقت کی جاتی ہے جب آپ کو منزل کا پتہ ہو کہ میرا ہدف کیا ہے, آخر میں میرا انجام کیا ہونا چاہیے. دیکھو سفر کی بھی پلاننگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو ہر سفر کی الگ پلاننگ ہوتی ہے نا. پشاور جانے کی پلاننگ الگ ہے, لاہور جانے کی پلاننگ الگ ہے, انڈا موڑ جانے کی پلاننگ الگ ہے, صدر جانے کی پلاننگ الگ ہے. آپ مضمون اٹھا کے نکل لیے گھر سے باہر, پلاننگ کرتے جا رہے ہو, تو لوگ پوچھیں گے نا بھائی کس چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں؟ ویسے ہی کر رہا ہوں میں. تو ہماری جو زندگی کا جو سفر ہے نا, اس میں ہم پلاننگ تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس پلاننگ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا کیا کیوں کر رہا ہے یہ. بعض دفعہ غلط مقصد ہوتا ہے, بعض دفعہ انگریزوں کا مقصد ہوتا ہے مگر غلط, اور ہم لوگوں کا سرے سے کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں ہے. صبح منہ دھونے کے بعد جدھر بھی نکل لی ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی کر لو بس. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر, جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. جیسے آپ سوراب گوٹ میں گئے, آپ کو نہیں پتا میں نے جانا کہاں ہے, تو ایک بس بہت لگژری بڑی خوبصورت, آپ نے کہا دل کہہ رہا ہے کہ اس میں بیٹھ جاؤ, تو اس میں بیٹھ گئے. اب اس سے فکر ہی نہیں ہے کہ یہ بس آپ کو آپ کی منزل کے قریب کر رہی ہے یا منزل سے دور کر رہے ہیں, کیونکہ سرے سے کوئی منزل ذہن میں ہے ہی نہیں. یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. اب انگریز بھی کہتا ہے کہ انسان کی کوئی منزل ہے. گورے کیا کہتے ہیں؟ گوروں کو کامیاب سمجھا جاتا ہے نا, اس لیے میں گوروں کی مثالیں دے رہا ہوں. وہ بھی کہتے ہیں دنیا میں جو بھی عقل مند ہوگا وہ کہے گا انسان کی کوئی منزل ہونی چاہیے. اس کو دیکھ کے پھر آپ اپنا شیڈول بنائیں, آپ اپنی لائف اسٹائل بنائیں, اس کو دیکھ کر. دیکھو کچھ چیزیں تو کامن ہے نا جو انسانی زندگی کی ضرورات میں سے ہیں, وہ تو سب نہیں کرنی ہے. روٹی تو کھانی ہے نا بھائی, یہ تو سفر کے لیے جو ایندھن چاہیے نا, اس کے لیے روٹی, آلو, پیاز, ٹماٹر, یہ سب چیزیں کو پلاننگ سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ تو سب نہیں کرنے ہیں. شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, کھانا ہو گیا, پینا ہو گیا, کاروبار ہو گیا, یہ کوئی پلاننگ میں نہیں آتی یہ چیزیں. یہ تو سب یہ تو گدھے بھی کرتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے. ارے آپ بزنس کیوں کرتے ہیں؟ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نا. بتاؤ بھائی, 1 کروڑپتی آدمی بزنس کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ ساری خواہشات پوری ہو جائیں. جو جاب کرنے والا آدمی جاب کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ اس کی خواہشات پوری ہو جائیں. جہاں اسے لگے گا کہ یہاں میری خواہشات زیادہ پوری ہوں گی, فوراً یہ جاب چھوڑ کے ادھر موو کر جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ہونا بھی چاہیے. تو یہ جو دوڑ دھوپ ہے ہماری, اس دوڑ کا بنیادی مقصد ہے اپنی خواہشات کو پورا کرنا. تو خواہشات پورا کرنا یہ جانور بھی کرتے ہیں, یہ کوئی انسان کی فضیلت کی دلیل نہیں ہے. جانور کو جتنی عقل دی وہ بیچارہ اسی حساب سے خواہشات پوری کرتا ہے. انسان کو اللہ نے کھوپڑی زیادہ دے دی. اب جانور میں عقل نہیں ہے, لہذا شیر 1000 سال پہلے بھی چھیچڑے کھایا کرتا تھا گوشت کے, آج بھی کیا کھا رہا ہے؟ گوشت اور چھیچڑے اور ہڈیاں توڑتا رہتا ہے. اگر عقل ہوتی تو اب ٹیسٹ کو تھوڑا سا چینج کرتا. کہتا یار اب کباب بنا کے بھی دیکھو کیسے لگتے ہیں, کوفتے بنا کے بھی دیکھو ہرن کے کیسے ہو, ہرن کی چانپیں الگ سے بھون کے کھا کے دیکھو کیسی ہوتی ہیں. اس کو تو اللہ نے سینس دی نہیں, اور اچھا کیا نہیں دی, ورنہ ہم مر چکے ہوتے سارے. وہ ایسی پلاننگ کر کے ہمیں کھا چکا ہوتا. تو جانور بھی اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. تو انسان کی اگر زندگی کا مقصد خواہشات پورا کرنا ہے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایسے انسان میں اور جانوروں میں اللہ کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہے. فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل, ایسے انسان جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر. یاد رکھو اللہ کی نظر میں انسان کے اعلیٰ اور کمتر ہونے کا معیار انسان کا
پرپز آف لائف ہے کہ یہ لائف, اس کی لائف کا مقصد کیا ہے. اللہ کی نظر میں سوٹ بوٹ اور ٹائی اور کوٹ اور گاڑیاں نہیں ہیں. اگر یہ گاڑی بنگلہ یہ ہوتی تو دنیا کے بڑے بڑے چور اللہ کی نظر میں بہت پہنچے ہوئے مقام, سب سے پہلے تو ہمارے سابق صدر کا اللہ کی نظر میں بہت اونچا مقام ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اللہ نے بہت دیا ان کو. جتنے بڑے بڑے چور اچکے جو فراڈ کر کر کے آپ ان کی دیکھیں, بڑے ڈیسنٹ بولنے کا اسٹائل بڑا اچھا ہوتا ہے, سوٹ بوٹ, 3 پیس سوٹ, ٹائی, گھر جائیں بڑا لگژری آفس دیکھیں, ہٹو بچوں. تو یہ اللہ کی نظر میں بہت اونچے ہوتے ہیں نا. اور جو بیچارہ موچی ہے, جو بیچارہ چوکیدار ہے, وہ اللہ کی نظر میں انتہائی گرا ہوا انسان ہوتا. حالانکہ عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ اس بیس پہ انسان کو اونچا رکھے اور کمتر رکھے. تو اللہ کی نظر میں انسان کے اعلیٰ اور کمتر ہونے کا معیار یہ ہے کہ انسان کو جو مشن دے کے بھیجا گیا ہے, جو اس مشن کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے, پھر لگژری لائف اسٹائل ہو یا غربت میں ہو, مشن کے پیچھے لگا ہوا ہے تو اعلیٰ ہے. مشن کو بھول گیا ہے تو چاہے اچھا کھاتا ہو یا خراب کھاتا ہو, اللہ کی نظر میں وہ کیا ہے؟ وہ برا انسان ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو, آپ کو کمپنی نے بھیجا کسی کام کے لیے, کوئی پروجیکٹ دے کے, آپ کو کمپنی نے بھیجا کوئی پروجیکٹ دے کے, آپ ٹھیکیدار تھے بحریہ ٹاؤن میں, کمپنی نے کہا یار جا کے ذرا یہ پانی کا ٹینکر بناؤ, ٹھیک ہے نا, بحریہ ٹاؤن سے آرڈر آیا ہے. آپ گئے وہاں, آپ کا بڑا زبردست لائف, کمپنی نے آپ کو بڑی سہولتیں دی, آپ گاڑیوں میں گھوم رہے ہو, بحریہ ٹاؤن دیکھ رہے ہو اور اچھا کھا رہے ہو, لوگ تو عزت دیں گے آپ کو, یار بڑا زبردست. لیکن جس کمپنی نے بھیجا ہے وہ کہیں گے یار کمبخت کو جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تو دھیلے گا نہیں کر کے دے رہی ہے, یہ سارا دن کس میں گزار دیتا ہے؟ لوگوں سے ملاقاتوں میں, اور 3 پیس سوٹ اور ٹائی, اور جو کمپنی نے آپ کو بہترین گاڑی دی ہے اس کی شو بازیوں میں لگا رہا ہے وہ. تو پبلک تو عزت دے گی, بڑا آدمی ہے بھائی. لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بڑے پن کا بیڑا غرق ہونے والا ہے تھوڑے دنوں میں. صحیح ہے نا؟ کمپنی سب کچھ چھین لے گی آپ سے. بولے کمبخت تو میں جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ تو کر نہیں رہا تو, اور اسی شو بازی میں لگا ہوا, میری گاڑی, میری سوٹ, میری ٹائی اور میرے کپڑے اور میرے. یہ تو بلند ذوق نظر نہیں ہے, یہ سوچ کی بلندی نہیں ہے. یہ تو غیر مسلموں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو اس طرح کی زندگی ہوتی ہے وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. تو پھر تو قارون سے زیادہ بڑا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا, اور فرعون سے زیادہ بھی بڑا دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے, اس میں انسان کو نا اس نے پلاننگ کے طریقے بتائے ہیں. میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی ہے, جس نے پڑھی ہے مجھے اس شخص نے حوالہ دیا کہ اس انگریز نے ایک بہت قیمتی بات لکھی ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی نہیں بتاتا. اس نے لکھا ہے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو یہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ اس کو پیدا کرنے کا کوئی خاص مقصد نہ ہو. یہ گورا لکھ رہا ہے, اور یہ ویسے ہی بس مرے اور بچے پیدا کے کھائے پی کے مر کے ختم ہو جائے, یہ بات کھوپڑی میں بولو بھائی آتی نہیں ہے. اس نے کہا اس لیے نہیں آتی کہ اگر آپ کا کوئی پرپز آف لائف نہیں ہے تو پھر آپ پلاننگ کر ہی نہیں سکتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیونکہ پلاننگ کے لیے ضروری ہے کہ منزل کا پہلے پتہ ہو جانا کہاں ہے. اور اس نے کہا پھر اس کا نتیجہ نکلے گا کہ انسان کی زندگی بغیر پلاننگ کی ہوگی, اور بغیر پلاننگ کی ہوگی تو یہ جانوروں سے زیادہ بھیانک زندگی ہوگی اس کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ کون لکھ رہا ہے بھائی؟ میں نے تھوڑا اپنے اسٹائل میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں بیان کر دیا. گورا بھی کہے گا آپ نے میری بات کی ایسی شرح کی ہے کہ جو وہ بھی خوش ہو جائے گا اگر وہ سن لینا. وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ انسان دنیا میں آئے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو. جانوروں پہ انسان کو قیاس نہیں کر سکتے, چونکہ جانور کو اللہ نے عقل نہیں دی ہے. اس کو تو آپ مقصد بتائیں گے بھی تو کھوپڑی میں نہیں آئے گا. وہ ایک محدود زندگی گزارتا ہے, اور اس محدود زندگی پر اس کو اللہ نے خود سے چلا دیا ہے. احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. اللہ فرماتے ہم نے بہترین انداز سے ہر چیز کو بنایا اور پھر اس کو اس کے راستے پہ چلا دیا. جانور کی پلاننگ اللہ پہلے سے کر چکا ہے, اور اس کو اس فطرت کے راستے پہ اللہ نے پہلے سے
چلا دیا ہے. شہد کی مکھی کا جو کام ہے نا وہ ہے شہد بنانا, اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے کھانا, شہد کی مکھی کا کام کیا ہے؟ شہد بنانا. تو اب اس کو اس کی پلاننگ کی ضرورت, یار بولنے میں کیا گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے؟ تو نہیں ہے, بولنے میں کیا جا رہا ہے؟ دیکھو شہد کی مکھی کا کام کیا ہے؟ شہد بنانا, ایسا ہی ہے نا. تو اب اس کے لیے جو پلاننگ اس کو کرنی چاہیے تھی وہ قدرت نے خود بخود اس کو سکھا دیا. اوحا ربک الی النحل, تیرے رب نے شہد کی مکھی کو سکھا دیا ہے. جبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون, ایسے 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 پھلوں کا رس چوس اور ان مسخر کردہ راستوں پہ چل. اور یوں یوں کہ یہ سارے کام اللہ نے اس کو کیا کر دیے. یہ کسی جاپان کے سائنٹسٹ سے یا کسی فرانس کے سائنسدان سے مکھی نے کوئی ڈپلوما نہیں لیا, ڈپلوما نہیں کیا, نہ کسی یونیورسٹی سے اس نے یہ علم حاصل کیا ہے. اس کو خدا نے سکھا دیا کہ تو نے کیا کرنا ہے.